السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ججز کے امور میں مداخلت کے حوالے سے جو خفیہ ایجنسیوں پر الزام عائد کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، یہ معاملہ جو ہے اب بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 6 ججز نے جو ہے اس نوعیت کا خط تحریر کیا۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ جو ہے اس نے ایک طویل سٹنگ کی اور اس میں اس کے قانونی اور آئینی امور کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ ماضی میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مثال ملتی ہے جو جسٹس شوکت صدیقی کی ہے کہ انہوں نے کچھ الزامات عائد کیے تھے اور پھر ان کو اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اس کے بعد جس طریقے سے ان کا ایگزٹ ہوا تھا وہ بڑا ان سیریمونیل تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی ایک جج نہیں ہے، یہ 6 ججوں نے باقاعدہ ایک خط لکھا اور ظاہر ہے اس خط کی قانونی اور آئینی حیثیت کے حوالے سے کل چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کا جائزہ لیا اور جو بھی اتفاق رائے اس میں ہوا، گو کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی اعلامیہ آئے گا، لیکن کوئی ایسی بات جو ہے وہ نکل کر اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آئی جس طریقے سے یہ خط جو ہے یہ اچھل کر میڈیا کے اندر جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے بعد آج جو ہے دو جو چیف جسٹس اور دوسرے سینئر جج جو ہیں منصور علی شاہ، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایگزیکٹو سے بات کریں، اور ظاہر ہے وزیر اعظم شہباز شریف، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، ان کی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایک طویل نشست جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس خط کے حوالے سے حکومتی بینچوں کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہیں کہ یہ ایک سیاسی نوعیت کا جو ہے معاملہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کسی جج کو کوئی دھمکی دی گئی تھی یا کوئی بات کہی گئی تھی تو وہ ظاہر عدالت ہیں اور اپنی عدالت کے اندر اس کو بلا سکتے تھے یا اس کا جو ہے تدارک ہو سکتا تھا۔ اپنے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لائی جا سکتی تھی اور اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ اب یہ الزامات جو ہیں ان کے تحقیقات کے حوالے سے کس طریقے سے آگے جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے اور کیا جن معزز جج صاحبان نے یہ الزامات لگائے ہیں ان کو یہ پھر ثابت کرنا ہوگا، اور اگر یہ معاملات ثبوت کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا جو نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے۔ ماضی میں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انتظامی سطح کے اوپر ہی معاملات کو ٹیکل کیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بنیادی طور پر جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ خط جو ہے وہ جاتا، لیکن جو جسٹس شوکت صدیقہ کا معاملہ تھا وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر ہوا تھا اور ظاہر ہے وہیں سے ان کو پھر فارغ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اپنے اندر بہت سے آئینی اور قانونی سوالات لیے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آگے چل کر پیش رفت بھی ہوگی اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی، لیکن یہ ایک سوال جو اور کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، اس کے دور میں کچھ ججز جو ہیں ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ حکومت چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، اور اس دور میں جو ججز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے یہ توقع کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ ریلیف دیں گے، ریلیف ملتا بھی ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ججز کی جو تعیناتی کا عمل ہے اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس کے اندر پھر سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو، اور جب سیاسی مداخلت نہیں ہوگی تو پھر دوسری مداخلت جو ہے اس کے لیے بھی راہیں جو ہیں وہ مسدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل رہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب، آپ سے ذرا اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا
کہ جب آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے وقت میں ججز جو ہیں وہ اس لیے خاموش رہے کہ آپ کے بعد وہ بینیفیشری تھے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے نیچے بینیفیشری تھے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اور آپ کی صورتحال میں کیا فرق ہے بنیادی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، بنیادی طور پر تو یہ دیکھیں کہ جب میں نے جتنے بھی ایونیوز تھے اس وقت میرے پاس اویلیبل، میں نے وہ سارے ایگزاسٹ کیے. اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نوٹس میں معاملات لے کے آیا. پھر اپنے ڈیفرنٹ آرڈرز کے ذریعے ایون میں نے وہ آرڈرز میں آبزرویشنز ریکارڈ کرنے کے بعد ان آرڈرز کی کاپیز جو ہیں چیف آرمی سٹاف کو بھی بھجوائیں. میں نے 3 دفعہ کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ٹائم دے دیں تاکہ میں ان کے ساتھ ان معاملات پر اپنا جو ہے نقطہ نظر بیان کر سکوں، لیکن بدقسمتی سے مجھے وہ ٹائم نہیں دیا گیا. اور میں نے تو اکیلا ہی تھا اور میں نے اکیلے ہی یہ ساری لڑائی لڑی. اور چونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ تھک اینڈ تھن تھے ٹاپ ارشلان آف دی آرمی ایز ویل ایز دی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو اس لیے میری سنوائی تو کیا ہونی تھی، الٹا مجھے یہ ڈسکلیئرز کرنے کی بنیاد پر مجھے ہی جو ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس اور وداؤٹ adhering to the provisions of law ایک دن بلا کے اور پھر فارغ کر دیا گیا. تو نہیں، یہ میں نے سوال شوکت صدیق سوال اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اب یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے زیر رہا کہ یہ جی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ فورم نہیں ہے کہ یہاں کے لیے یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا جاتا، تو آپ کی جو شکایت ہے وہ بھی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی گئی تھی. نہیں دیکھیں، میرے خلاف تو ایک اس وقت چیف آف آرمی سٹاف نے ایک لیٹر لکھا اور پھر ایک لیٹر جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ نے لکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان لیٹرز کو تو کنسیڈر نہیں کیا، اور نہ ہی جو میرے خلاف رپورٹ تیار ہوئی اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹ پٹ اپ کیا جس پر ایک سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے میرے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس. وہ ظاہر ہے چونکہ آرٹیکل 209(5) کے تحت کسی کی بھی جج کی کیپیسٹی، ایبلٹی یا اس کی جو ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے کوئی کہ اس کی استعداد کار کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل لیتی ہے، اور یا پھر اگر اس کے کوئی مس کنڈکٹ کی کمپلینٹ ہو تو اس کو کی بنیاد پر وہ اپنی ایک انکوائری کرنے کے بعد اپنی ایک سفارشات تیار کرتی ہے، جن سفارشات کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد صدر پاکستان کے پاس بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اپوائنٹنگ اتھارٹی صدر پاکستان ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس کے اوپر اس کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو ہو گیا، میں ذرا آتا ہوں اس کو اوپن کر لیں. اب اس میں جی جی یہ صاحبان نے دیکھیں جو ان 6 جج صاحبان کا جو لیٹر ہے یہ کسی جج کے خلاف کمپلینٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک گائیڈنس سیکھ کرنے کی ریکویسٹ ہے کہ جی کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ ہم اس کے جو ایک پرٹیکولر سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہم کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے یہ بات بتائے، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم محترم چیف جسٹس چونکہ چیئرمین ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے اس معاملے کی حساسیت اور نزاکت کا احساس کرتے ہوئے
اس کو فل کورٹ میٹنگ میں رکھا اور فل کورٹ میٹنگ میں جو بھی ڈیلیبریشنز ہوئی اس کے نتیجے میں اس وقت چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. چونکہ یہ جو ایجنسیز ہیں یا جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں یا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بہرحال چیف ایگزیکٹو کے ماتحت آتے. میں ذرا آگے آتا ہوں شوکت صدیقی صاحب. اب اشتر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کل ایک فل کورٹ اجلاس ہوا, ظاہر ہے اس میں اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہوگا. پھر چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں, معاملہ چھوڑا گیا. آج وزیر اعظم جو ہیں ان سے بڑی ایک طویل نشست ہوئی اور اس کے بعد پھر اب اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. اس میں آئینی اور قانونی پہلو آپ کی نظر میں کیا ہیں کہ جس کے اوپر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ سب سے پہلے جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب سے میں کہوں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ریڈیم بھی کیا اور ان کی ونڈیکیشن بھی ہوئی ہے, ان کو مبارک ہو. انہوں نے بہت ایک طویل جنگ لڑی اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا. آپ دیکھیں گے کہ اس چٹھی میں ان کا بھی ذکر ہے اور ان کی جو ہمت اور جو پرسیویرنس اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ ہر کوئی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شوکت عزیز صدیقی کی طرح یا جسٹس قاضی فیضی کی طرح ان معاملات کے لیے جنگ کرتا پھرے. رہنمائی مانگی گئی ہے فرام دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. صدیقی صاحب کی بات سن رہا تھا, درست کہہ رہے ہیں, وہ کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہے, وہ گائیڈنس نہیں دے سکتے, وہ آرٹیکل 203 کی طرح کی ان کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. آرٹیکل 203 آئین کا یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہوگی سپرویژن اور سپرنٹینڈنس کی, یعنی وہ نگرانی بھی کریں گے اور وہ ہدایات بھی جاری کر سکتے ہیں ماتحت عدلیہ کو. سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. جو اختیار ہے وہ ہے 184(3) میں, اور ایک ہے جو ریفرنس آ سکتا ہے ان کے پاس صدر مملکت کی طرف سے کہ ایسے حالات میں سپریم کورٹ بتائے کہ کیسے ہونا چاہیے. تو یہ ایک جو چٹھی آئی ہے یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا قدم ہے جو ججز نے لیا, جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی لے چکے ہیں اور جس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن یہ اچنبھے کی بات ہے کہ اس پہ سنوائی نہیں ہوئی, کیونکہ اس وقت بھی یہ چٹھی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کے پاس تھی اور سینئر پیونی جج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تھے ان سے بھی ملاقات کا تذکرہ ہے. سو یا تو اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا, اور اگر سیریسلی نہیں لیا گیا تو پھر اس کا ایکسپلینیشن بھی ہونا چاہیے کہ پہلے اس پہ کیوں کچھ کام نہیں ہوا اور اس نہج تک معاملہ کیوں گیا کہ یہ ایک ریپریزنٹیشن بن گئی ہے. یہ ایک چٹھی نہیں ہے, دس از مور آف اے ریپریزنٹیشن. اس نہج تک بالکل بھی معاملات نہیں جانے چاہیے, چاہے وہ چٹھی ہو جس طرح چٹھی لکھی گئی تھی ایک سپریم کورٹ کے جج کے متعلق جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اڈیالہ جیل بھیج دوں گا پرائم منسٹر کو. وہاں پہ بھی جو ہے وہ بھی ایک ٹرانسگریشن تھا. تو یہ ٹرانسگریشنز جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. آئین ایک ایسا مسودہ آپ کے پاس ہے جس میں ہر ایک کے جو ہیں قاعدے اور ان کی جو جورسڈکشن کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اگر ہم سب اپنے اوتھ کا پاسداری کریں تو پھر کوئی اس طرح کے ایشوز نہ آئیں. لیکن یہ ایک بات تشویشناک ضرور ہے کہ اس وقت سارا کا سارا انسٹیٹیوشن, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, اور میں جب ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں تمام کورٹس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت وہ انڈر ایک شیڈو ہیں, اور جتنی جلدی اس کی بیخ کنی کی جائے, جتنی جلدی اس کا حل نکالا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا. ہمارا ملک ہیجان کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. بیک. اب اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو خط ہے اس میں ایک گائیڈنس سیکھ کی گئی ہے
کہ جی بتایا جائے، ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ تو محدود ہے، وہ نہیں اس حوالے سے کوئی راستہ یا رہنمائی نہیں کرتا، تو آپ رہنمائی کریں۔ اب یہ جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ کو کیا دکھتا ہے کہ اس میں سے رہنمائی کا عمل نکلے گا، یا یہ کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن؟ کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائزی صاحب، وہ اپنے اکثر فیصلوں میں یہ بات کہتے آئے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ درست ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اختیارات میں یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن جج صاحبان شاید اتنے اس حد تک وہ تنگ آ چکے تھے اور ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، اور کلیکٹیو سٹیپ لینے کا بھی مقصد نظر آتا ہے کہ وہ خوف زدہ بھی ہیں، ایجنسیز کے ایٹیٹیوڈ سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ جو انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے آپ نے وہ سب خط میں دیکھ ہی لیا کہ گھر کے پرائیویسی میں ڈیپ ان دی پرائیویسی وہ پہنچ گئے، جو اخلاقی اعتبار سے بھی اور آئینی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی جو انہوں نے اس کا مینشن کیا، اس کو وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ میرا خیال یہاں تک مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طور پہ۔ اسی وجہ سے غالباً چیف جسٹس صاحب نے بھی باقاعدہ فل کورٹ اجلاس بلایا کل بھی، اور وہ پھر آج بھی کنٹینیو ہوا۔ چاہیے یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے تو انیشیٹو لے لیا اور اتنی جرأت کا مظاہرہ کر دیا، لیکن پورے ہائی کورٹ، پورے پاکستان کے جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں، تمام جج صاحبان وہاں کے بھی انویریبلی اس مشکل سے اور اس تکلیف سے دوچار ہیں۔ یہ بات جو ہے ہر ہائی کورٹ، ہر صوبے کے وکلاء اور پنجاب کا لے لیجیے، کہیں کا لے لیجیے، سب محسوس کرتے ہیں کہ وہ ججز مثلا لاہور شاہد انہوں نے بھی ہمارے یہاں پہ استعفیٰ دیا لاہور میں، تو یہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا پریکٹیکلی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کنونشن ہولڈ کریں، پورے پاکستان کے سپیریئر جوڈیشل کے جج صاحبان کو بلایا جائے، اور وہاں پہ یہ تمام ان سے کھلے ایک انداز کے اندر ان سے ان کی کمپلینٹس یا رائے جو ہے وہ اس تمام معاملات میں کہ وہ ہر صوبے میں ہائی کورٹس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا آیا ہے یا نہیں ہوتا آیا ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ جب یہ اس طرح سے بات اس حد تک جائے گی، تو ابھی تو 6 کمپلینٹس آئی ہیں 6 جج صاحبان کی، یہ 600 تک جا سکتی ہیں، یہ 60 تک جا سکتی ہیں، کیونکہ جب سارے جج صاحبان آئیں گے تو یہ بے تحاشا کمپلینٹس ہوں گی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک بڑی موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ الیکشن کے ڈیٹ سے کچھ دن پہلے 2-3 دن کے اندر 3 فیصلے، 3 سزائیں سنا دی گئی عمران خان کو جیل ٹرائل کے اندر۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کس کے آرڈر کے تحت روسٹر ڈیوٹی روسٹر کو بھی اگنور کر کے، کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی اگنور کر کے، جج صاحبان آدھی رات تک وہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ جیل ٹرائل کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں ہمیں تو پابندی ہے، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں تو یہ کر اٹھ نہیں سکتے۔ کسی چیف جسٹس سے یہ ان کو یہ حکم نامہ نہیں دیا تھا کہ بھئی تم یہ کرو۔ یہ کہاں سے حکم نامہ؟ کہاں پہ حکم نامہ تھا؟ میں آتا ہوں احمد اویس صاحب۔ اب شوکت صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں معاملہ جو ہے وہ سیاسی ایفلیشنز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، پاناما کے بعد کی صورتحال اور جو رویے ہیں وہ بڑے سامنے ہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ اب ایک یہ جو ملک کے اندر ایک بڑی ڈیوائیڈ آئی ہے، اور یہ ڈیوائیڈ جو ہے نفرت کی بنیاد پر آئی ہے، یہ جو تقسیم ہے یہ اب
آپ کے ادارے کے اندر بھی آپ اس کے اندر کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی دیکھیں گے، یا آپ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل اینگل ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو یہ سمجھتی کہ پولیٹیکل اینگلز تو ہر معاملے میں ہی ہوتے ہیں، اور میں اپنے جج صاحبان کے اوپر بالکل بھی نہیں اس حوالے سے بات کرتا کہ ان کی کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوں گی اس حوالے سے، لیکن بہرحال یہ ایک امر واقعہ ہے کہ پولیٹیکل موٹیوز کے لیے مینیپولیشن کی جاتی ہے، اور ایک خاص تناظر میں جو ہے وہ چیزوں کو رکھ کے فیصلے لینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ 2017 سے آن ورڈ ہی دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف 2024 میں یا 2023 میں ہوا ہے، ہم نے تو مسلسل دیکھا ہے 2017، 18، 19، 20، 21، 22 ایسے بھی ظاہر ہے۔ پھر ریلیف جو ایگریوڈ اس وقت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو ایسے ریلیف بھی ملے ہیں جو اس سے پہلے ہماری کسی لا بک میں یا پریسیڈنٹ لا میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ 2017 اور 2018 کے جو بینیفیشری تھے وہ آج کے وکٹم ہیں، اور اس وقت کے وکٹم جو ہیں وہ آج کے بینیفیشری ہیں۔ یہ تو ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ تو اس لیے بہت سے فیصلوں کا میں بھی حوالہ دے سکتا ہوں، جس طرح محترم اویس صاحب نے 2-3 فیصلوں کا حوالہ دیا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ختم کر کے ایک ایڈمنسٹریٹو جج اپوائنٹ کیا گیا، اور ان جج صاحب نے کس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسرز کو ڈیل کیا، یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ ان جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جنہوں نے اس وقت فیصلے دیے ابھی انہوں نے ہی دیے ہیں، اور ان کی چیمبر سے کس طرح آئی ایس آئی کے ایک سرونگ کرنل صاحب برآمد ہو رہے ہیں، یہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ججز ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی آٹو بایوگرافی کے ذریعے یا کسی انٹرویو میں اپنی اس طرح کی جو ان کی لغزشیں تھیں یا جھول تھے ان کو ایڈمٹ کیا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے سٹنگ جج کے طور پر میں نے ہی یہ ایک آواز بلند کی تھی، اور اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت مجھے جو اس وقت کی بینیفیشری پارٹی تھی انہوں نے مجھے راہ کا ایجنٹ تک ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میری فیملی کے فیمیل ممبرز تک کے حوالے سے جو ہرزہ سرائی کی گئی، جو بہتان تراشی کی گئی، جو گند اچھالا گیا، وہ بھی ایک ریکارڈ کے اوپر ہے۔ لیکن جب وہی 9 اور 10 اپریل 2022 آیا تو جو اس وقت کے بینیفیشری جب ریسیونگ اینڈ پہ آئے تو پھر انہوں نے ہی میری تقریر کو 21 جولائی 2018 والی کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ میں آتا ہوں شوکت صدیقی صاحب۔ احمد اویس صاحب، اب یہ مسئلہ جو ہے یہ اب ظاہر ہے ابھر کر اس طریقے سے سامنے آ گیا ہے، آپ اس کو انتظامی پہلوؤں سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کا یہ پرابلم تھا تو آپ اس کو لے کر جاتے چیف جسٹس صاحب کے بعد، اس طریقے سے خط لکھنا اور پھر اس خط کا سوشل میڈیا کی زینت بننا اور پھر اس طریقے سے سامنے آنا کہ جیسے ادارہ جاتی کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا ایڈریس کیسے ہوگا؟ جی اشرف صاحب۔ جی دیکھیے، سوال جو ہے آپ کا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، میں کوشش کروں گا چھوٹی بات کروں۔ ان ججز کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اور وہ اختیارات سپریم کورٹ سے کم نہیں ہیں۔ آپ کو سپریم کورٹ پہ تک جانے کی اگر ضرورت ہے تو آپ 184(3) میں جائیے۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب گئے تھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب بھی گئے، اور ججز بھی گئے، ایون جو ہیں آپ افتخار محمد چودھری صاحب گئے تھے۔ سو دس واز دی وے فارورڈ۔ دوسرا، ان کے اپنے پاس اختیار تھا کنٹیمپٹ کا، ان کے پاس اپنے اختیار تھا کہ وہ کیسز کہتے ہم نہیں سنیں گے، اور نوٹ لکھ دیتے یا جوڈیشل سائٹ پہ لکھتے کہ ہمارے پہ
دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ کیس نہیں سنیں گے. تو ریکارڈ پہ، جوڈیشل ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ سکتی تھیں. اور یہ معاملات کب کے ہیں؟ یہ معاملات اب کے نہیں ہیں، یہ معاملات پہلے کے ہیں. یہ معاملات 15-20 دن کے نہیں ہیں، یہ تو پچھلے سال اور اس سے بھی پچھلے سال کی باتیں کر رہے ہیں. اور جو سارے سلسلے بنے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی وکٹم ہے، اور وہ وکٹم پتہ کون ہے؟ پاکستانی قوم. ہم لوگوں نے پاکستانی قوم کو اس چیز سے اتنا ہم نے زچ کر دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے، ہم کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے، ہم اکنامک پالیسیز کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف انہی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ کیا صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی ہیں؟ آپ نے کبھی وہ حالت دیکھی ہے جو سول کورٹ کی ہے اور جو ٹرائل کورٹس کی ہے؟ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لیٹس کم بیک ٹو آج کا موضوع کے اوپر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے ختم ہونے چاہیے. اداروں کی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس. آپ دیکھیے کورٹس جو ہیں وہ چیف پرائم منسٹر کو بلایا جا رہا ہے. 248 کہاں چلا گیا؟ 248 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں بلایا جائے گا. پرائم منسٹر کو آپ بلاتے ہیں، آپ ان کی حد تک کرتے ہیں، آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے. اور اس لیے ازحد ضرورت ہے اب ایک بیٹھ کے، اور میں ایک دفعہ نہیں آپ کے پروگرام پہ بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے ان سب چیزوں کو ری تھنک کرنا ہے. اور ری تھنک کرنے کا سب سے معتبر اور مقتدر ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ. میں آج طرح صاحب سے بات ہوں یہ سارے قیود طے کریں. احمد اویس صاحب، یہ اب واقعات تو ظاہر ہے پچھلے سال کے ہیں، اور ایک ٹھوس واقعہ ایک ہی سامنے دکھائی دیتا ہے. ٹائمنگ جو ہے اس وقت، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے، میں یہ ٹائمنگ نہیں ہے، اس کو آپ اس پیرائے میں مت دیکھیے. اس کو یہ دیکھیے کہ وہ اس حد تک یہ معاملات آگے جا چکے ہیں کہ ان کے پاس قوت برداشت اب ختم ہو چکی تھی. شاید انہوں نے بہت برداشت کیا ہوگا، یقیناً یہ معاملات جب سے چل رہے ہیں، جب سے وہ برداشت کرتے آئے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو چیز ہمارے سامنے آ گئی. اب اس کا حل نکالنے کے لیے ہمیں ڈسپیشنیٹ ہو کر پاکستانی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے اشرف اوصاف علی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیے قوم سفر تو قوم عوام کر رہے ہیں نا. عوام اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ عوام کے دلوں سے تقدس جو ہے وہ ان اداروں کا ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ان اداروں نے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا اور رول آف لا کو سبسٹیچیوٹ کر دیا ہے رول آف اتھارٹی کے ساتھ، ڈسپوٹزم کے ساتھ. اب ملک میں ڈسپوٹزم کی حکومت ہے، نہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، نہ یہاں پہ نہیں احمد اویس صاحب، دیکھیں پھر وہ دقت ہوتی ہے. مطلب آپ اس وقت رول آف لا کے، آپ اس وقت رول آف لا کے چیمپئن بنتے ہیں، جب اس وقت رول آف لا جو تھا اس کا ستیہ ناش ہو رہا تھا، اس وقت آپ کہتے تھے سبحان اللہ. نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا، بالکل کوئی نہیں کہتا تھا سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ نہیں، آپ کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے. کرنا پڑے. آج آپ دیکھیں نا، وہی بات وہی ہوتی ہے، جب اپنے کو تکلیف پہنچتی ہے تو رول آف لا یاد ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. دیکھیے میری بات سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کو اسٹرک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس لیے میں یہ زور دے رہا ہوں کہ آئین کے اندر جو حلف اٹھایا ہوا ہے جج صاحبان نے بھی، چیف جسٹس نے بھی، اور سپیریئر جوڈیشری کے تمام جج صاحبان نے، اور سملرلی مسلح افواج نے بھی وہ حلف اٹھایا ہوا ہے. اگر وہ حلف کی پاسداری سب نہیں کریں گے، آپ دیکھیے کہ اوتھ جو ہے، جب ایک فوجی آفیسر اوتھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ I will uphold the Constitution of Pakistan and I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan and I shall not indulge myself in politics. اب یہ اوتھ کے ساتھ آپ اس کو ڈیفائی کریں گے، ٹھیک ہے.
اس میں تو آئین کی حیثیت نہیں رہ جائے گی. رہ جائے گا. اس اب میں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کام چھوڑ کے آئین کے اوپر آ جائیں اور اسٹرکٹلی آئین کے اوپر سب مل کے چلیں. ٹھیک ہے, ایوری انسٹیٹیوشن وہ سب سیگمنٹ ہے آئین کے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ناظرین بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب, بہت شکریہ احمد اویس صاحب, بہت شکریہ جسٹس ڈائٹ شوکت صدیقی صاحب. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ایشو ہمارے مد نظر ہوگا اور وہ ہے دہشت گردی کا. اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین دہشت گردی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تھم نہیں رہا ہے اور یہ معاملات جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا جس کے اندر 5 چینی جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بشام میں, وہ یقیناً ایک بڑا افسوسناک واقعہ. سب افسوسناک ہیں, تکلیف دہ ہیں, اذیت ناک ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ چائنا کے ہمارے یہ مہمان جو یہاں پر پاکستان کے ترقیاتی کاموں کے اندر مصروف عمل ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا یقیناً بہت اذیت کا باعث ہے. یہ صورتحال جو ہے اس کو لے کر پھر وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہے ایک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف سے لے کر سیکیورٹی سے منسلکہ تمام اداروں کے سربراہان جو ہیں انہوں نے شرکت کی. اس میں دہشت گردی کے حوالے سے اور اس کو کچلنے کے حوالے سے عزم کا اظہار کیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ کسی قیمت پر اس عمل کو جو ہے وہ بڑھنے سے روکا جائے گا. جو ہمارے چینی مہمان یہاں پر مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا اور ذمہ داران جو ہیں ان کو ظاہر ہے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. لیکن اب جو چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں وہ اور زیادہ صورتحال کو مشکل بنا رہی ہیں. امریکہ جاتے ہوئے جو اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے اور اب جتنے بھی ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں, جتنے بھی ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ اس امر کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب نہ صرف یہ کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے بلکہ یہ اسلحہ بھی سمگل ہو کے آ رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے. اس پر کریں گے بات اور ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار رہے افغان امور کے ماہر ہیں رستم شاہ محمد صاحب. رستم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب دہشت گردی کی لہر جو ہے یہ اب تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ کسی براہ راست ٹکراؤ کی طرف تو نہیں چلا جائے گا؟ براہ راست ٹکراؤ کی طرف تو نہیں جائے گا, لیکن لمحہ فکریہ ہے کیونکہ بعض جرائم ایسے ہیں جو پاکستان کے اندرونی حالات کو متاثر کرتے ہیں اور بعض جرائم ایسے ہیں جن سے ہمارے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات پہ تباہ کن اثرات پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کو اب اپنی پالیسی میں کچھ وہ تبدیلی لانی ہوگی کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ چین کے انجینئرز پہ حملہ ہوا ہے, پہلے بھی ان پر حملے ہو چکے ہیں. جہاں تک اس حملے کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ اس حملے کے لیے منصوبہ بازی پہلے سے کی گئی ہے, اس کے لیے تیاری پہلے سے کی گئی ہے. ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ چینی انجینئر ٹریول کر رہے ہیں, اس وقت فلاں راستے میں ہیں اور فلاں جگہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہے ہیں. یہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ اپنی گاڑی لے کے وہاں ان سے ٹکرائے اور ان کو ختم کر لے, ان کو ہلاک کر دے. تو جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے ایجنسی تھی وہ کہاں تھی؟ ہم بلیم تو ڈالتے ہیں کہ افغانستان میں حالات ایسے اور ویسے ہیں, لیکن افغانستان میں تو ہم نے 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو ہم نے بالکل سیل کر دیا ہے, وہاں تو تار لگوا دیا ہے اور اس کی رکھوالی کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو وہاں کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ان حالات میں
اور یہاں پہ پھر منصوبہ بندی بھی کریں اور پھر بشام جیسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی کارروائی بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہوگا. وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ریموو کرنا ہوگا, وہاں جو کمی بیشی ہے ان کو دیکھنا ہوگا, اور یہ پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ان کو یہ پتہ چلا کہ فلاں راستے سے فلاں وقت پہ یہ انجینئر نکلے ہیں اور فلاں جگہ پہنچیں گے اور وہیں پہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. اس کی ذرا انکوائری ہونی چاہیے. اچھا رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب امریکی اسلحہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور وہ اب اسلحہ جو ہے جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ بھی پاکستان کے جو تحفظات ہیں, پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں, اس حوالے سے وہ بھی کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے جب جو پچھلی حکومت تھی افغانستان میں وہ ختم ہو گئی, طالبان نے کنٹرول لے لیا, تو ایک بات تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان کی پولیس فورس اور فوج بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو گئی, اور جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کے والنٹیئرز دیکھ رہے ہیں. نہ ان کی ٹریننگ ہے, نہ ان کی تربیت ہے, نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے, اور نہ وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے جس سے بعض لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ 10 یا 15 لوگوں نے کچھ منصوبہ بندی کی اور وہ پاکستان آ گئے. پاکستان آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ طالبان کی حکومت سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ سارے بارڈر پہ کنٹرول بھی کریں گے اور وہاں پہ جو ٹی ٹی پی یا داعش کے لوگ ہیں ان کو وہ ختم بھی کر دیں گے, اور ان کے جو حملے ہیں یا منصوبے ہیں ان کو وہ روک بھی سکتے ہیں اور وقت پہ کارروائی بھی کریں گے. تو اس کے لیے ضرورت ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ کی. مصیبت یہ ہے کہ وہ انگیجمنٹ نہیں ہو رہا, صرف حملے ہو رہے ہیں, وہ اعتراضات ہو رہے ہیں, ایک دوسرے پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے ہیں. وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ بھی روزانہ ایک بیان دے دیتے ہیں, اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. ہمارا تو ان کے ساتھ ایک مسلسل انگیجمنٹ ہونا چاہیے تھا اور ہر محاذ پہ ہونا چاہیے تھا. جتنے بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے اور ہمارے فورسز کے درمیان ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور ہر 10 میل کے بعد یہ ہونی چاہیے کہ ان کے لوگ اور ہمارے لوگ ملتے رہا کریں, اور جہاں پہ ان کو خبر ملے, جہاں بھی ان کو پتہ چلے کہ کوئی وہاں پہ حملہ ہونے والا ہے, کوئی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, دونوں ملک مل کر اس کا مقابلہ کریں. یہ ہو نہیں رہا, صرف بات چیت, وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. اچھا اس میں انڈین فیکٹر جو ہے وہ کتنا انوالو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے؟ ظاہر ہے وہاں پہ جو دہشت گرد موجود ہیں ان کو بھی ایک سرمایہ کی تو ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے بھی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو چلانے کے لیے بھی. نہیں دیکھیں نا, وہاں ہندوستان کا نام تو ہم لیتے رہتے ہیں, لیکن آج تک کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ہندوستان نے اس میں کوئی کارروائی کی ہے, اس میں کوئی مدد کی ہے. اب پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہیں اس کے نتیجے کے طور پہ افغانستان اور ہندوستان ایک دوسرے کی طرف قریب ہونے لگے ہیں. پاکستان نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا, نکال دیا, اور وہ تقریباً 40 سال سے یہاں رہ رہے تھے, انہوں نے افغانستان دیکھا بھی نہیں تھا. پھر پاکستان نے بارڈر پہ وہ تار لگا کے وہ آنا جانا, تجارت, وہ سب ختم کر دیا. اس کے بعد پاکستان نے یہ کیا کہ جو پرانا نظام تھا کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ کی بنیاد پہ لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا, اب انہوں نے ویزا سسٹم شروع کر دیا ہے, اور ویزا 4 اور 6 مہینے سے پہلے کوئی ملتا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ طالبان کے لیے بہت زیادہ مایوس کن ہیں, اور ان کے نتیجے کے طور پہ طالبان نے ایران سے اور ہندوستان سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں. ہماری جو تجارت ہے افغانستان کے ساتھ وہ $4 ارب سے کم ہو کے کچھ $1 ملین تک آ گئی ہے, اور ایران کے ساتھ جو تجارت ہے اس وقت $570 ملین ہے. ایران
ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، وہ چابہار پورٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور ہزاروں افغان جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں رستم شاہ صاحب بہت سے سوالات تھے کہ جو 40 برس رکھا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رستم شاہ میمن صاحب. ناظرین آپ نے رستم شاہ میمن صاحب کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ